رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کل عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ناظرین اکرام، ARYQ ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو آپ کا اور میرا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بزم محبت کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایمان اور اسلام میں میرا موضوع قصب حلال ہے. رزق حلال کی انسانی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں؟ رزق حلال انسان کے دینی اور دنیاوی معاملات کو کیسے بہتر بناتا ہے؟ رزق حلال کی اسلام میں کیا امپورٹنس ہے؟ اور رزق حرام کی قرآن و حدیث میں کس انداز میں مذمت آئی ہے؟ اور انسان کی زندگی میں اور آخرت میں رزق حرام کے کیا نقصانات ہیں؟ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے آگے بیان کرنا ہے. میں نے جو آیت خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اب اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ رزق تمہارا ہم نے تمہیں عطا فرما دیا ہے. جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، وہ اپنا مقصوم لے کے آتا ہے. ہم جب کسی انسان کو تخلیق فرماتے ہیں، کہ کسی انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے رزق کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اور وہ ہمارا فیصلہ لے کے دنیا میں آتا ہے. وہ ہمارا فیصلہ لے کے دنیا میں آتا ہے، یعنی اس کا مقصوم وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ہر انسان کی پیدائش سے پہلے ہم یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق عطا فرمانا ہے، اتنا ہی اس کو رزق عطا ہونا ہے. وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. کوئی ہزار کوشش کر لے، کوئی ہزار محنت کر لے، کوئی ہزار جو ہے وہ طریقے اپنا لے، ہزار چلاکیاں کر لے، بھئی میں چوری کر کے رزق کو بڑھا سکتا ہوں، بھئی میں رشوت دے کے جو ہے وہ، یا رشوت لے کے جو ہے وہ رزق کو بڑھا سکتا ہوں، میں سود کے ذریعے رزق کو بڑھا سکتا ہوں، میں جوئے کے ذریعے رزق کو بڑھا سکتا ہوں. ہزار کوششیں کر لے یا ہزار محنت کر لے، کوئی اس سے ایک ذرہ برابر بھی رزق نہیں بڑھا سکتا جتنا ہم نے اس کے مقصوم میں لکھ ڈالا ہے. اور اگر کوئی ہزار کوشش کر لے کسی کا رزق کم کرنے کے لیے، چاہے کسی کو نوکری سے نکالنا اگر نیچے سے شروع کیا جائے، یا کسی پہ جبر کرنا، کسی پہ ظلم کر کے اس کا رزق روکنے کی کوشش کر لے، کسی کا لقمہ چھین کے اس کا رزق روکنے کی کوشش کر لے، یا بندش کے جو ہے وہ قملیات اپنا کے ہزار بندشوں کی کوشش کر لے، اللہ کریم فرماتا ہے جتنا رزق ہم نے کسی کے لیے لکھ دیا ہے، کسی کے مقصوم میں ہم نے جتنا رزق لکھ دیا ہے، کوئی ہزار کوشش کر لے تو اس سے ایک ذرہ کم بھی نہیں کر سکتا. یعنی جتنا مقصوم کا ہم نے کسی کے لیے فیصلہ فرمایا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اس سے بڑھا نہیں سکتا، اور کوئی ایک ذرہ بھی اس سے کم نہیں کر سکتا. یعنی اب یہ گفتگو کے آغاز میں ہی ناظرین اور حاضرین اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ رزق وہی ہے جو اللہ نے لکھ ڈالا ہے، رزق وہی ہے آپ کا اور میرا جس کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے. کتنا رزق
رزق ملنا ہے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن انسان نے اس کو کس ذریعہ حاصل کرنا ہے یہ فیصلہ اور اختیار اللہ نے انسان پہ چھوڑ دیا ہے۔ رزق اتنا ہی ہے، یہ بات بار بار ذہن میں رہے، رزق اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ بھی نہیں سکتا اور اس سے کم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فیصلہ اللہ نے انسان پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ دنیا میں ان کو کس ذرائع سے حاصل کرے، حلال ذریعہ سے حاصل کرے یا حرام ذریعہ سے حاصل کرے۔ حلال ذریعہ سے حاصل کرے اور اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے نور بنائے، رزق کو دنیا میں بھی اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کا سبب بنائے اور آخرت میں بھی جنت کے لیے زاد راہ بنائے، جنت کا رستہ بنائے، یا اس کو حرام ذریعے سے حاصل کرے، دنیا میں بھی اپنے لیے نحوست بنائے اور آخرت میں بھی جہنم کے لیے زاد راہ بنائے۔ رزق اتنا ہی ہے، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اگر حلال ذریعے سے حاصل کرے گا جنت کا رستہ بنے گا اور حرام ذریعے سے حاصل کرے گا تو جہنم کے لیے زاد راہ بنے گا۔ اب یہ فیصلہ انسان پہ ہے۔ کامیاب اور دانا وہی ہے جو اپنا رزق حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ رزق تو اتنا ہی ہے، حلال ذریعے سے حاصل کرے گا، دنیا میں بھی اپنے لیے رحمتوں کا سبب بنائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جنت کے لیے زاد راہ بنائے گا۔ طبرانی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جب بھی وہ کوئی کمائی کرے، جب بھی وہ رزق کی تلاش کرے، جب بھی اپنی ضروریات کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے اپنے کمائی کرے، یہ بات ملحوظ رکھے کہ وہ رزق حلال ہو، کبھی حرام ذریعے سے رزق نہ اپنائے، وہ رزق حلال ہو۔ اور صحیح مسلم میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رزق حلال کی تلاش بعض فرائض کے بعد فرض ہے، یعنی بنیادی فرائض کے بعد، بعض بنیادی فرائض کے بعد یہ فرض ہے کہ انسان جب بھی رزق تلاش کرے، انسان جب بھی کمائی کرے، انسان جب بھی اپنی ضروریات کے لیے رزق تلاش کرے تو یہ ملحوظ رکھے کہ وہ رزق حرام نہ ہو بلکہ رزق حلال ہو۔ کیمیا سعادت میں امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ رزق حلال کھاتا ہے اور لقمہ حرام سے دور رہتا ہے، لقمہ حرام سے دور رہتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اللہ اس کے دل پہ جاری فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے رب کتنا کریم ہے، دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے۔ انسان جب رزق کما رہا ہوتا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہوتا ہے، کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، رزق حلال کما رہا ہوتا ہے، انسان محنت کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اہل و عیال کے لیے کر رہا ہوتا ہے، انسان اپنے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، انسان اپنے لیے کما رہا ہوتا ہے اور انسان اس کمائی کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ حرام ذرائع کو ترک کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کو رزق حلال کی محنت اتنی پسند آتی ہے کہ وہ خود کما رہا ہے اور خود کھا رہا ہے، لیکن اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے زکوٰۃ اور صدقہ کا موضوع ہے، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور حکمت کا چشمہ اس کے دل میں جاری فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا، جب کوئی اللہ کی رضا کی خاطر حرام ذرائع کو ترک کر دیتا ہے، گھر بیٹھا ہے، حرام ذرائع سامنے ہیں، پتہ ہے اگر رشوت کھا لی جو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے بیٹھے رزق مل جائے گا، مال مل جائے گا، اگر پتہ ہے کہ سود کر لیا تو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے بیٹھے پیسے مل جائیں گے، پتہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جوا کھیل لیا تو ممکن ہے گھر بیٹھے پیسے مل جائیں، ذخیرہ اندوزی کر لی تو گھر بیٹھے پیسے مل جائیں، اگر چوری کر لی تو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آرام سے رزق مل جائے گا۔ یہ تمام ذرائع رزق کے سامنے ہیں، یہ تمام مال حاصل کرنے کے ذرائع سامنے ہیں جن سے آسانی سے مال مل سکتا ہے اور انسان کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر حرام ذرائع کو ترک کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے۔ سنو پھر اس پر اللہ کی کیسی رحمت ہوتی ہے۔ طبرانی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس حال میں شام کرے کہ وہ سارا دن رزق حلال کی محنت کرتا کرتا تھک جائے، اس کے ہاتھ تھک جائیں، سارا دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا، حرام پہ جا سکتا
سکتا تھا لیکن اللہ نے حرام سے روکا ہے، اس نیت سے وہ رزق حلال کی محنت کرتا ہے اور سارا دن یہ محنت کرتے اس کے شام کو ہاتھ تھک جائیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو کتنا قریب ہے، انسان رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے حرام سے روکا ہے اس لیے میں حلال کی محنت کر رہا ہوں، اللہ کو اس کی یہ نیت اور عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ناظرین و حاضرین یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ جب بھی کمائی حاصل کرو تو اس کمائی کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اب پاکیزہ کمائی کیا ہے؟ ابو داؤد میں بھی مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ حضور نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے لیکن وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس ہاتھ سے کمانا جو ہے وہ اجر ہے اور اس کا حکم ہے حلال ہو یا حرام، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا جو وہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے لیکن وہ حلال ہو، وہ حرام نہ ہو۔ اور جب کوئی اللہ کی رضا کی خاطر محنت کرتا ہے رزق حلال کے لیے، جیسا میں نے کہا حرام ذرائع سامنے ہیں، بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر تمام حرام ذرائع کو ترک کر کے رزق حلال کی محنت کرتا ہے، تو طبرانی میں حضور کا فرمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ کریم محنت کرنے والے سے محبت فرماتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر رزق حلال کی محنت کرتا ہے اللہ کریم اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے پیار فرماتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے والی بات ہے، بالخصوص وہ لوگ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، معاشرہ انہیں حقیر جانتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ آؤ سنو میرے مصطفیٰ تمہارے لیے کیا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد میں حضور کی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہاتھ سے کام کر کر کے اس کے ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے، ہاتھ خراب ہو چکے تھے۔ آج معاشرے کی کیا حالت ہے، کوئی ایسا مزدور ہو ہم اس سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، کھردرے ہو چکے تھے ہاتھ اس کے، ہاتھ سے کام کر کر کے مزدوری کر کر کے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمال شفقت کا اظہار فرمایا، حد شفقت کا اظہار فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے محبت کیوں نہ کروں جب اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، ہاتھ سے کام کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ دیکھو ذرا اللہ کتنا کریم ہے۔ آج اگر کوئی مزدور ہو، کوئی موچی ہو، لوگوں کے جوتے صاف کرتا ہو، کوئی جو ہے وہ سڑک پہ جھاڑو مارنے والا ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی دھوبی ہو، کوئی نائی ہو، کوئی ایسا کام کرنے والا ہو، ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہو، معاشرہ اس کو حقیر جانتا ہے، لوگ اس کو حقیر جانتے ہیں، لوگ اس سے بات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کو اپنے پاس بٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ کتنا کریم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ہاتھ سے کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر رزق حلال کی تلاش میں، اللہ کریم اس سے محبت فرماتا ہے۔ القاسم حبیب اللہ، اللہ کریم اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، رزق کی حلال کی تلاش کرے، اگر کوئی تجارت کرے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو دنیا دار ہے۔ نہیں، ہاں وہ تاجر جو ہر وقت تجارت کے چکر میں ہی پڑا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، فرائض ادا نہیں کر رہا، ایسی مجالس ذکر سے غافل ہے، اللہ رسول کا ذکر نہیں کر رہا اور اللہ کی یاد سے غافل ہے، خدمت دین نہیں کر رہا، دین کے معاونت نہیں کر رہا، وہ ضرور دنیا دار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تاجر ہے، اگر کوئی ایسا مزدور ہے جو تجارت بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، لیکن کبھی فرض نہیں چھوڑ رہا، کبھی نمازیں نہیں چھوڑ رہا، ہمیشہ دین کی معاونت کر رہا ہے، ہمیشہ دین کی خدمت کر رہا ہے، جیسے کاروبار کو وقت دے رہا ہے ویسے یا اس سے زیادہ دین کو وقت دے رہا ہے، ایسی مجالس ذکر کا حصہ بنتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے لیکن اولین ترجیح اس نے دین کے کاموں کو دی ہے، اول زیادہ وقت اپنے دین پہ دیتا ہے۔ جب کوئی ایسا تاجر ہو یا ایسا مزدور ہو تو وہ انبیاء کی سنت ادا کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے،
تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام فرمایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام فرمایا کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام فرمایا کرتے تھے، اور خود میرے آقا علیہ السلام نے تجارت فرمائی اور تجارتی قافلوں میں سفر فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام خود تجارت فرماتے اور صحابہ نے بھی تجارت بھی کی اور مزدوری بھی کی۔ تو وہ تاجر جو ہر وقت مزدوری، وہ مزدور جو ہر وقت مزدوری کر رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ ضرور مادہ پرستی میں ہے، وہ ضرور دنیا دار ہے۔ وہ تاجر جو بس پاگلوں کی طرح دنیا کے ہی پیچھے بھاگا جا رہا ہے، نہ عبادات کرتا ہے نہ دینی کاموں میں وقت دیتا ہے، وہ ضرور مادہ پرستی کا شکار ہے، وہ ضرور جو ہے وہ دنیا دار ہے۔ لیکن جو تاجر دین کی معاونت کرتا ہے، اپنے مال سے اور اپنا وقت دیتا ہے دین کو، وہ مزدور جو دین کی معاونت کرتا ہے، اپنے مال سے اور اپنا وقت دیتا ہے دین کو، وہ مادہ پرست نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، بلکہ وہ انبیاء اور صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، انبیاء کی اور صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تجارت کرنا میں بہت برکتیں ہیں، تجارت کرنے میں بہت برکتیں ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ توجہ بس یہی ہوتی ہے کہ جاب مل جائے، مزدوری مل جائے، تجارت کی کوشش کیا کرو۔ تجارت میں بہت برکت ہے، چاہے جیسی بھی تجارت کر سکو، جس لیول پہ بھی کر سکو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا رزق کے 10 حصے ہیں اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں۔ تجارت میں اتنی برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضور فرماتے ہیں دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن دیانت دار تاجر حضور کی حدیث میں موجود ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہ تاجر جو دیانت دار تاجر تھا، تجارت میں دھوکہ نہیں کرتا تھا، رزق حرام اس کے رزق میں شامل نہیں تھا، ہمیشہ رزق حلال کماتا تھا، وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غربت کی شکایت کی، یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر پاتا، گھر والوں کی بھی یعنی دیکھ بھال نہیں کر پاتا، کھانے کو بھی کچھ صحیح نہیں ہوتا، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، مجھ پہ کرم فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس وقت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں، ایک پیالے اور ایک کمبل کے سوا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہ لے آؤ۔ وہ گیا، جا کے لے کے آیا، حضور نے اس کو فروخت کرنے کا حکم فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ وہ گیا، بیچ کے آیا، جو رقم لایا حضور نے فرمایا جاؤ اس کا کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ ایک لکڑی کا دستہ اور کلہاڑا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے دستے ہاتھ سے اس لکڑی کے دستے کے اوپر کلہاڑا لگایا اور اس کو عطا فرمایا اور حکم فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹنے کا کام کرو۔ وہ گیا، اس نے یہ کام شروع کیا۔ ابھی 10 دن ہی گزرے تھے، خوشی سے حضور کی بارگاہ میں آیا، خوش آیا، یا رسول اللہ 10 دن میں 15 دن گزرے، یا رسول اللہ 15 دن میں اللہ نے مجھے 10 درہم عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب سنو، اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ دو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پہ، والدین پہ، بیوی بچوں پہ خرچو، اور تیسرا حصہ حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں دے ڈالو، اللہ کی راہ میں دے ڈالو۔ اس نے یہ عمل اپنا لیا، اسی طرح مزدوری کرتا اور جس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنی ذات کے اوپر، ایک اہل و عیال کے اوپر اور ایک اللہ کی راہ میں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس غریب کا شمار دور کے مالدار ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اپنے دور کے مالدار ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب یہاں توجہ کیجئے، اگر حضور علیہ السلام چاہتے اس کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ بھی پھیر دیتے نا تو وہ پتھر کو ہاتھ لگاتا تو وہ سونے میں بدل جاتا۔ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو اس کو 4 کھجوریں دے دیتے، جیسے خصائص کبریٰ کے حدیث کے مطابق 7 کھجوریں دیتے حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو۔ 26 سال حضرت ابو ہریرہ نے وہ کھجوریں کھائیں، وہ 7 کھجوریں ختم نہیں ہوئی، وہ خود بھی کھاتے تھے، بچوں کو بھی کھلاتے تھے، مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے اس سے۔ 26 سال بعد وہ تھیلی گم گئی تو انہوں نے
نے کہیں اور سکھایا، ورنہ 26 سال وہ 7 کھجوریں کھاتے رہے جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی۔ اگر حضور چاہتے ان کو کچھ عطا فرما دیتا ہے، ساری زندگی نسلیں نہ مکا سکتی ان کی، لیکن حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امت کو رستہ بنا دیا کہ اگر کبھی غربت ہو جائے، کوئی پریشانی ہو تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے رہنا، محنت کرنا، اللہ مال عطا فرمائے تو اس کے اس انداز میں 3 حصے کرنا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ تمام شبہات زندگی میں میرے آقا علیہ السلام کی رہنمائی موجود ہے۔ جو جس پاتھ آف لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھے، میرے آقا کی سیرت اس کی رہنمائی کرے۔ جب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور طلب رزق میں میانہ روی اختیار کرو۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت بس رزق کے پیچھے بھاگتے رہو۔ کوئی مزدور ہے تو وہ بس اوور ٹائم ہی لگائی جا رہا ہے، رزق کے ہی پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی تاجر ہے تو اس کو رزق کے سوا کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہے، پر ہر وقت جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، پیسے اکٹھے کرنے پہ لگا ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، طلب رزق میں میانہ روی اختیار کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ بس رزق کے ہی پیچھے سارا وقت لگا رہے ہو، دین کے کاموں میں وقت نہیں دے رہے۔ یہ نہیں کہ کہہ رہے ہو بھئی رزق حلال بھی تو عبادت ہے نا، اس کا حصول جو ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو رہی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی میں رزق کما لوں، اس وقت دکان پہ بڑا رش ہے۔ نہیں، رمضان آیا روزے نہیں رکھ رہے، رزق کی حلال کی جو ہے وہ بھی تو عبادت ہے نا۔ ہمارے رزق کا مہینہ یہ ہے، لیلۃ القدر ٹھیک ہے آتی ہے، لیکن یہ رات ذرا عید آ رہی ہے بازار میں گزار لیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب رزق میں میانہ روی اختیار کرو، ضرور کماؤ لیکن میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بس پاگلوں کی طرح مال کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ یقین رکھ لو کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق پورا نہیں کر لا، جب تک وہ اپنے حصے کا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ حضور نے فرمایا چاہے اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ آج کل لوگ جوانی میں دین کو وقت نہیں دیتے، جوانی میں دین کے کاموں میں نہیں آتے، جوانی میں ایسی محافل ذکر میں نہیں آتے جہاں پر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرامین بیان کیے جاتے ہیں، جوانی میں نمازیں نہیں پڑھتے، جوانی میں اپنا وقت دین کو اس لیے نہیں دیتے بھئی ابھی تو جوان ہوں نا، ابھی محنت کر سکتا ہوں، ابھی کما لوں، بڑھاپے میں کیا کروں گا، ابھی کما لوں، صحیح سے بونس اکٹھے کر لوں، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کروں گا، ابھی تو میرے پاس وقت ہے، ابھی مزدوری کر لوں، ابھی ہمت بھی ہے، بڑھاپے میں جا کے کیا کروں گا۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں رزق حلال کا یہ محنت ضرور کرو لیکن میانہ روی اختیار کرو۔ یہ یقین رکھو کہ تمہیں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تم اپنے حصے کا رزق پورا نہیں کر لیتے۔ اور ابن حبان نے میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ جو اللہ نے انسان کو مقسوم میں رزق ڈالا ہے، جیسے موت انسان کو آ کے رہتی ہے اسی طرح وہ رزق انسان کے دامن میں آ کے رہتا ہے، وہ رزق انسان کے دامن میں آ کے رہتا ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مالدار ہونا کثرت مال کا نہیں بلکہ دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ کثرت مال کا نام تو مالدار ہونا نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے ایک مکان ہے کسی کے بعد اس کو دوسرے کی بھوک رہے گی، دوسرا مکان ہے اس کو تیسرے کی بھوک رہے گی، کسی کی ایک فرنچائز ہے وہ کہے گا بھئی ایک فلاں شہر میں بھی کھول لوں، وہ کھل جائے گی تو ایک فلاں شہر میں بھی کھول لوں، وہ کھل جائے گی ایک فلاں شہر میں بھی کھول لوں، بھوکے کا بھوکا رہے گا، جو مال آتا رہے گا اس کی بھوک بڑھتی رہے گی، اس کی بھوک بڑھتی رہے گی۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا مال ہے اور کی تلاش کرے گا، ایک فیکٹری ہے دوسری کی بھوک رہے گی، دوسری آئے گی تیسری کی بھوک رہے گی، جو مال آتا رہے گا اس کی بھوک بڑھتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا کثرت مال ہونا جو ہے وہ مالدار ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مالدار ہونا اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کچھ عطا فرمائے اس کو خوشی سے قبول کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو وہی رزق عطا فرماتا ہے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس کو حلال ذریعے سے اپناؤ اور حرام سے بچو۔ یہ بات ذہن میں رہے ہمیشہ کہ رزق جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے اس کو انسان بڑھا نہیں سکتا، رزق وہی رہنا ہے، ہاں لیکن ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے جو انسان کرے تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے، جب چاہے جس کے رزق کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دے۔
ایک طریقہ ہے جو انسان اپنائے تو اللہ خود رزق کو بڑھا دیتا ہے انسان کے رزق کو. وہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہوتے، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا. غریب آدمی تھا، مشکل سے کھانا پینا پورا کرتا تھا. کہا کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اب جب آپ اللہ سے ہم کلام ہونا تو میری ایک فریاد کیجئے گا. آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، آپ میری حاجات اللہ تک پہنچائیے گا. میری عرض کیجئے گا کہ اللہ نے جو میرا مقسوم لکھ رکھا ہے نا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں مجھے دیتا ہے. کچھ آج دے دیا، کچھ کل دے دیا، اس طرح کر کے ٹکڑوں میں دیتا ہے. وہ رزق اللہ مجھے ایک ہی بار میں سارا دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے حضور حاضر ہوئے. اللہ کریم سے عرض کی، یا اللہ تیرا فلاں بندہ تیری بارگاہ میں یوں فریاد کرتا ہے کہ اس کا جتنا رزق ہے اس کو ایک ہی بار میں عطا کر دیا جائے. اللہ کا نبی اللہ کے حضور وسیلہ بنے کسی کی فریاد اللہ کا نبی اللہ کے حضور سفارش کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا رد ہو جائے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ نے عرض کو قبول فرما لیا. اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے سے گزرے تو دیکھا کہ اناج کا ڈھیر لگا ہے اس کے دروازے پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے میری سفارش کو، میری فریاد کو پورا فرمایا اس شخص کے حق میں. اگلے دن جب حضرت موسیٰ اس سے اگلے دن وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اناج کا ڈھیر دگنا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تیرے آگے فریاد کی تھی کہ اس کے رزق ایک ہی بار میں عطا فرما دے اس کو، تو کیا تو نے اس کو قسطوں میں کر دیا تھا کہ اتنا آج دے دوں گا، اتنا کل دے دوں گا، یعنی اتنا زیادہ تھا کہ ایک بار میں وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، تو قسطوں میں دے دوں گا؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں موسیٰ، میرا کلیم مجھ سے کوئی کہے آپ میرے آگے کسی کی سفارش کرو اور میں اس کو ٹال دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ نے کہا اسی وقت میں نے اس کا سارا رزق اس کے دروازے پہ میرے حکم سے پہنچ گیا تھا. حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تشریف رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جب میں اگلے روز وہاں سے گزرا تو وہ مال دگنا ہو چکا تھا. پہلے روز جتنا مال موجود تھا اگلے روز وہ مال دگنا ہو چکا تھا. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس نے تجارت کسی اور سے نہیں کی، اس نے تجارت مجھ سے کی. اگر وہ چالتا تو الٹی چالیں بھی کھیل سکتا تھا. وہ سوچتا کہ اس رزق کو وہ دنیا سے تجارت کر کے شاید بڑھا لے، اس کو جو ہے وہ غلط انداز میں استعمال کر کے شاید بڑھا لے، اس کو دنیا میں انویسٹ کر کے وہ اس مال کو بڑھا لے. لیکن اس کو یہ یقین تھا جو رزق اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا. وہ بندہ اچھا تھا، اس نے میرے سے ہی تجارت شروع کر دی. اس نے اعلان کر دیا میرے علاقے میں جو غریب بستا ہے آج اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میرے دروازے سے لے جائے. جب اس نے میری مخلوق کو دینا شروع کیا اس نے مجھ سے تجارت شروع کر دی. اللہ نے فرمایا اب میری شان کے شایع نہیں ہے کوئی مجھ سے تجارت کرے اور بھوکا مر جائے. اب جب تک وہ زندہ ہے اس کے دروازے سے اناج ختم نہیں ہوگا، اس کے دروازے سے رزق ختم نہیں ہوگا. یہ تو صرف زندہ ہے نا. دیکھو ذرا خواجہ عبدالکریم کو، دیکھو ذرا مجدد الفسانی کو، دیکھو ذرا باقی باللہ کو، دیکھو ذرا شاہ نقشبند کو، دیکھو ذرا حضرت بایزید کو، دیکھو ذرا اللہ اکبر غوث اعظم کو، دیکھو ذرا داتا علی حجویری کو. ان بزرگان دین کو دیکھو، یہ قبروں میں جا چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دروازے سے رزق ختم نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تجارت دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے کی. انہوں نے تجارت اللہ سے کی ہے، یا اللہ سے تجارت کرتے ہیں. ان کے دروازے سے اب رزق ختم نہیں ہونا، ان کے دروازے سے اب کبھی رزق ختم نہیں ہوگا. حضرت عمران بن حسین حدیث کے راوی ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلے اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں کہ اے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور اللہ کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اس پر توجہ کیجئے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یعنی جب رزق نہیں ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، آپشن ہے کہ حرام ذریعے سے مال کما لو، کسی کا حق مار لو،
کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے تو اس سے دھوکہ کر دوں، ہزار طریقے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے بھی حرام کما لوں، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کریم اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، مسلم میں موجود ہے، اور امت کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میں اس نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو، میں اس نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بس مال کے ہوس میں ایسے مبتلا ہو کہ کبھی سیر ہی نہ ہو، ہمیشہ مال کی ہوس میں رہے، کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین ایسے مرد ہیں، مومنین ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، یعنی کوئی تجارت یا کوئی بزنس یا کوئی دنیا کا کام ان کے اور ان کی عبادات اور معاملات دین اور خدمت دین میں حائل نہیں ہو سکتا۔ یعنی دکان پر کتنا رش کیوں نہ ہو، جب نماز کا وقت آئے گا وہ فوراً اللہ کے حضور جھک جائیں گے، جب دین کی معاونت کا وقت آئے گا وہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تجارت اور ان کا جو کام ہے وہ ان کے دین کی محبت کے اوپر غالب آ جائے، وہ ہمیشہ دین کو فوقیت دیں گے اور دین کو اپنی اولین ترجیح رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو مال کے ہوس جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور مال کا غم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت غوث اعظم نے ایک تجارتی بیڑا روانہ کیا، کچھ دن بعد ان کو خبر ملی حضور تجارتی بیڑا جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، سارا مال غرق ہو گیا۔ دل کی طرف دیکھا، آنکھوں کو اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص آیا، کہا حضور معذرت، خبر میں نے غلط دے دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کچھ اور سننا تھا، کچھ اور سن لیا۔ حضور خبر یہ ہے کہ تجارتی بیڑا دگنے منافع کے ساتھ واپس آ گیا۔ آپ نے سینے پہ دیکھا، سر اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، پہلی بار بھی الحمدللہ اور دوسری بار بھی الحمدللہ؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا جب اس نے کہا نا کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، میں نے سینے کی طرف دیکھا، دل سے پوچھا کوئی غم تو نہیں ہے؟ دل کے کونے کونے سے آواز آئی، عبد القادر ہم اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، مال کا کوئی غم نہیں ہے۔ اور جب تجارتی بیڑا کے دگنے منافع کی خبر آئی، میں نے دل کو دیکھا کہ کہیں مال کی ہوس میں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوئے۔ دل کے کولے کولے سے آواز آئی کہ ہمیں مال کی کوئی ہوس نہیں، ہم اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناشکرہ ہو انسان، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ کو عطا فرمائے اس کا شکر ضرور کرو، لیکن مال کی ہوس میں نہ پڑو، مال کی ہوس میں نہ پڑو۔ یہ نہیں کہ بس ہر وقت مال کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہو، مال کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اور سنیے، جب انسان رزق حرام کماتا ہے اس کے انسان کی زندگی پر، یہ تو رزق حلال کے فضائل ہے نا، رزق حرام انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص لمبے سفر پر ہے، فقیر و مالا لباس ہے اس کا، فقیر و مالی شکر ہے اس کی، وہ زار و قطار رو رہا ہے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میری فریاد سن لے، یا اللہ میری فریاد سن لے، یا اللہ میری فریاد سن لے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، سفر دعا کی قبولیت کا سبب، اللہ کے حضور رونا دعا کی قبولیت کا سبب، اللہ سے مانگنا دعا کی قبولیت کا سبب، فقیروں والی شکل ہونا، فقیروں والا لباس ہونا دعا کی قبولیت کا سبب، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں جن سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، یہاں تک کہ اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ پتہ چلا کوئی جتنی عبادت کر لے اور اللہ کو جتنا پکار لے، اگر اس کا رزق حرام ذرائع سے آتا ہے، نہ عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی نہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص حج پہ جاتا ہے، اس کا زاد راہ بھی پاکیزہ ہے، اس کا رزق پاکیزہ رزق سے حج پہ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک و سعدیک،
ہاں میرے بندے میری رحمت بھی تیری جھولی بھرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص حج پہ جاتا ہے، رزق حرام ہے، حرام ذرائع سے رزق آیا ہے، ذات صبر بھی پاک نہیں ہے، حرام ذرائع سے رزق حاصل کر کے سود سے، رشوت سے یا جس انداز سے بھی حرام ذرائع سے رزق کما کے حرام رزق سے حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حضور فرماتے ہیں اس کو جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے حاضر بھی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تو رزق حرام سے یہاں آ رہا ہے، رزق حرام سے یہاں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کا مال ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز ذریعے سے نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پہ کسی سے کاروبار میں دھوکہ نہ کرو، پارٹنرشپ ہے، اس کو کیا پتا منافع ہوا ہے میں زیادہ رکھ لوں، کسی بھی انداز میں ایک دوسرے چوری کے ذریعے نہ کھاؤ، کسی کا لقمہ چھین کے نہ کھاؤ، کسی سے رشوت لے کے نہ کھاؤ، کسی کو سود دے کے نہ کھلاؤ، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ حرام ذرائع سے نہ کھاؤ، حرام ذرائع سے نہ کھاؤ، کیونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حرام ذرائع سے مال کھانے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، چند منٹ رہ گئے، میں آپ کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں۔ آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، پھر اس سے صدقہ کرتے ہیں کہ مال پاک ہو جائے گا۔ کیا ماشاءاللہ سیانے لوگ ہیں، حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، مال پاک ہو جائے گا، حرام مال زیر زکوٰۃ دیں گے مال پاک ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دین آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سنو میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، مشکات میں ہی موجود اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان حرام مال حاصل کرتا ہے، اگر وہ صدقہ کرتا ہے اللہ صدقہ قبول نہیں فرماتا، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ میں برکت نہیں ہوتی، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ شخص اس مال کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، پیچھے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی اولاد اس مال کو خرچتی رہتی ہے اس کا عذاب بڑھتا رہتا ہے۔ حرام مال اولاد کے لیے چھوڑ کے جائے گا، جو پیچھے وہ مال اولاد خرچے گی اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا، قبر میں اس شخص کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پتہ چلا رزق حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام سے عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ صرف یہ بلکہ رزق حرام نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ابن حجر مکی نے اس حدیث کو نقل کیا، امام زہبی بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پہاڑوں کی مانند اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کے تمام اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں کی مانند اعمال لے کے آئیں گے لیکن اللہ سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزے دار بھی ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کے سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ دنیا میں حرام سے نہیں بچتے ہوں گے، ان کا رزق حرام ہوگا، حرام ذرائع سے رزق حاصل کرتے ہوں گے، اللہ ان کے سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دے گا۔ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ بھئی مال اکٹھا کر لو، صدقہ دے گے مال پاک ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچیں گے مال پاک ہو جائے گا، اس میں مجھے حضرت سفیان ثوری کا قول بڑا پسند آیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ بعض لوگ جو ایسے ہیں نا جو حرام مال رچ کے اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس میں سے کہتے ہیں ہم صدقہ کرتے ہیں، اس میں سے ہم خیرات کرتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ تو ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں اگر کہا جائے بھی فلاں بڑا مالدار ہے لیکن اس نے حرام ذرائع سے مال اکٹھا کیا، لوگ کہتے ہیں یہ بھی دیکھو غریبوں کی بھی تو مدد کرتا ہے نا، کتنے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کتنے غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، کتنے غریبوں کے لیے راشن دیتا ہے، تو پھر چھوڑو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ حضرت سفیان ثوری حضور کی نہ حدیث جو مزید بھی میں نے بیان نہیں کی وقت کی کمی کی وجہ سے، ان کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، ان کا نچوڑ نکال کر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رزق حرام کو نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے یہ سمجھے کہ مال پاک ہو گیا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اپنے ناپاک کپڑے کو پیشاب میں دھو کے سمجھے
سمجھے کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے. جیسے پیشاب میں دھلا ہوا کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رزق حرام کو جتنا بھی نیکی کے کاموں میں لگاؤ گے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. اب حرام ذرائع کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کو کاروبار میں دھوکہ دے دینا، پارٹنرشپ ہے کسی کے ساتھ اس کو مال میں دھوکہ دے دینا، یا جھوٹی قسموں سے مال بیچنا. یا حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت وارثہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی چیز میں عیب تھا اس کو بیچ ڈالا لیکن عیب کو بیان نہیں کیا، عیب کو بیان نہیں کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا. اللہ اکبر، وہ ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا. اب کتنی اس معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں تو عیب ہوتا ہے ہم ظاہراً ٹھیک کرا کے آگے سے بیچ دیتے ہیں، عیب بیان نہیں کرتے. حضور نے فرمایا یہ کرنے والا ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہے گا. بارش ہوئی تھی، ایک بندہ چنے بیچ رہا تھا، اوپر سے چنے گیلے ہو گئے، نیچے سے ٹھیک تھے، خوش تھے. اوپر والوں کو نیچے کیا، نیچے والوں کو اوپر کیا، جس کو ڈال کے دیتا تھا نیچے گیلے بھر دیتا تھا اور اوپر خوش چنے بھر دیتا تھا. حضور نے اس کے چنوں میں ہاتھ ڈالا، حضور کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ وہ بارش ہو گئی تھی، نیچے والے گیلے ہو گئے تھے، ان کو نیچے کر دیا، یہ اوپر کر دیا. حضور نے فرمایا تجھے الگ کر دینا چاہیے کیونکہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں. دھوکے سے بچو. کسی انسان کو بھی کاروبار میں، تجارت میں دھوکہ نہیں دینا. دوسرا، ملاوٹ کی جاتی ہے. اب اس پر مزید گفتگو کا وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ملاوٹ سے روکا. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حضرت شیس علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا ہی اس لیے کیونکہ وہ مال میں ملاوٹ کر کے بیچا کرتے تھے. رشوت رزق حرام ہے. ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں یہ حدیث لازمی لکھی ہوتی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. سب سے زیادہ یہ بازار وہیں پہ گرم ہوتا ہے. اللہ ہمیں رشوت سے بچائے. رشوت رزق حرام ہے. سود رزق حرام ہے. سود والے سے، سود لینے والے سے اللہ کریم قرآن کریم میں موجود ہے اعلان جنگ فرماتا ہے. چوری سے آیا ہوا مال رزق حرام ہے. ذخیرہ اندوزی کیا گیا مال رزق حرام ہے. ناپ تول میں کمی کر کے بیچا گیا مال رزق حرام ہے. جوا بازی کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال رزق حرام ہے. اور شراب اور ایسی چیزیں، حرام چیزیں بیچ کے حاصل کیا گیا مال رزق حرام ہے. ترمذی میں موجود ہے شراب بنانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب پینے والے پر، ان تمام پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. تو شراب بیچنا بھی رزق حرام ہے اور ایسی حرام اشیاء کو بیچنا بھی رزق حرام میں شامل ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یا کریم، یہاں جتنی احادیث بیان کی گئی، جتنی قرآن کی آیات بیان کی گئی، آخر میں تیرے حضور ہاتھ پھیلا کے فریاد کرتے ہیں یا اللہ کریم تو ہم سب کو رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رزق حرام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ کریم ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. ہمارے شیخ کامل کا سایہ عطا حیات ہمارے سر پر قائم رکھ. ARYQ TV کو مزید ترقیاں عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین اکرام، اگلے ہفتے اسی چینل پہ اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، رسول اللہ محمد، یا